الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام کا 14واں رکوع انشاءاللہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگا، اور اس کا جو سیاق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حصی معجزے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کے ذہن میں بعض روایات کے مطابق یہ خیال اور تمنا پیدا ہو گئی کہ اگر انہیں یہ حصی معجزہ دکھا دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم، اس سے پچھلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اسی طریقے پر ہم ان کی ابصار، ان کی بصارت اور ان کے دلوں کو الٹ دیں گے۔ اور یہ وجہ کیا ہوگی الٹ دینے کی؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ حق واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں انہیں سرکردہ، حیران و پریشان چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اگلی آیت میں بیان یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان لوگوں کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے نکل کر ان سے کلام کریں، چونکہ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہمارے سامنے حاضر کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر ان سے مردے بھی کلام کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہر شے کو ہم ان کے سامنے صنفاً صنفاً یا الگ الگ حاضر کر دیں، یا ان کی آنکھوں کے سامنے حاضر کر دیں، تب بھی کیا ہوگا؟ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی مشیت ہو۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان پر حق بات واضح نہیں ہوئی، بلکہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہی ہے، ان کی اکثریت جاہلانہ طرز عمل ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں بھی پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جا بجا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہماری مشیت نہیں ہے، ہماری وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہ نہ کرتے۔ اور پچھلی نشست میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیات اپنے سیاق میں عقیدہ تقدیر کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، یعنی سیاق یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان یا مشرکین مکہ کو یہ بات باور کروانی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون بھی ہے اور ہمارے عقیدے کے بنیادی اراکین یا ارکان میں شامل بھی ہے۔ لیکن ان آیات میں اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو غمگین ہیں اور آپ کے دل میں جو غایت درجے کی طلب اور تڑپ اور تمنا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے پوری محنت کی ہے، آپ نے پوری کوشش کی ہے، بس اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو گویا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر دار و مدار کرنے کا ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو حق کی طرف بلانے میں اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں اور ہر قسم کی جو صحیح ہے اور جد و جہد ہے اس پر کار بند ہیں، اور پھر سامنے والا شخص مان کے نہیں دے رہا، تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ دیکھو تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا ایمان مقصود نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ نہیں ہدایت دے سکتے ان لوگوں کو کہ جن کو آپ چاہیں یا جن سے آپ محبت کریں یا جن کی ہدایت کی محبت آپ کے دل میں ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ سب کچھ بھی ہو جائے تو یہ ایمان نہ لائیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چند لوگوں کا ایمان لانا مقصود ہو۔ اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی اکثریت یجہلون۔ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جاہل کا لفظ بھی آ سکتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ، مثلا ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے۔ یجہلون میں گویا استمرار اور تجدد ہے، یعنی یہ لوگ جہالت سے ہٹنا نہیں چاہتے، علم آنے کے باوجود بغیم بینہم کے تحت یا کسی اور ذاتی اور نفسانی مفادات کے تحت جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو جہیل یجہلو میں ایک مفہوم جاہل ہونے کا ہے اور ایک مفہوم جہالت کا اظہار کرنے کا ہے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے یا قرآن مجید کا حق ہونا ان پہ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے تھے۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طریقے پر۔ کس طریقے پر؟ جب بھی قرآن مجید میں کذالک آ جائے تو گویا اس میں تشبیہ ہے نا، کذالک اسی طریقے پر، تو ذالکہ کا جو مشار الیہ ہے وہ پیچھے کہیں ہوگا، کس طریقے پر۔ تو یہاں علماء میں اختلاف یہ ہوا کہ کذالک سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا، اور یہ زیادہ قوی رائے ہے، کہ پیچھے ذکر ہو چکا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طریقے پر۔ اور وہاں کس طریقے پر مراد تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ سب و شتم کریں گے اگر تم ان کے معبودان باطلہ کو سب و شتم کرو، کیونکہ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل، باطل عمل خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اسی طریقے پر ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بھی بنائے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اس کا تعلق پچھلی آیات سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ جس طرح ہم نے مزین کیا ہے تو مزین کرنے کا طریقہ کیا ہے، مزین ہوتا کیسے ہے۔ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، لیکن عالم اسباب میں برے اعمال، برے اعتقادات، برے افکار کے مزین ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شیاطین انس و جن ہیں جو وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طریقے پر ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنا دیے، اور وہ دشمن کون ہیں؟ شیاطین الانس والجن، وہ جنات میں سے بھی کچھ شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔
اور یہاں اکثر علماء نے وہ حدیث کوٹ کی ہے جو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا ابو ذر سے نقل کی کہ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے فرمایا کہ تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، کہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو شیاطین انس اور جن دونوں سے۔ تو سیدنا ابو ذر نے رضی اللہ تعالی عنہ ذرا حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افل انسی شیاطین، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم، ان میں بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ہم شر من شیاطین الجن، وہ شیاطین جن سے زیادہ خطرناک ہیں اپنی تاثیر میں۔ تو گویا شیاطین انس بھی ہیں اور شیاطین جن بھی ہیں۔ اسی طرح ہم سورہ ناس میں بھی یہی پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ لوگ، یہ جو خناس کون ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ وسوسے ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اور یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزوں کو مزین کرنا دنیا میں عالم اسباب میں شیاطین انس و جن کے تحت ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو باطل کو خوبصورت بناتے ہیں، خوشنما بناتے ہیں، باطل کو مزین کرتے ہیں، اور اس کا ذکر آگے آ جائے گا کیسے کرتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ تو بہرحال یہ بالکل ترتیب جو ہے، اور یہی قرآن مجید کا حسن ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے جیسے حضرت امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ گویا پورے کا پورا ایک جملۃ واحدہ کی طرف، یعنی اگر آپ سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں، یقیناً ہو سکتا ہے ایک بادی النظر میں آپ کو وہ نظم یا وہ ربط نظر نہ آئے، لیکن ربط اور نظم ہوگا تو صحیح کچھ نہ کچھ کلام میں، اس کا جان لینا ضروری نہیں ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا وقوع بھی ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن عموماً علماء کا تصور یہ ہے کہ یقیناً کوئی نظم اور ربط ہوتا ہے، اور اگر وہ نظم اور ربط پہچان لیا جائے تو پوری صورت جو ہے وہ ایک جملۃ واحدہ کی طرح ہے، ایک جملہ ہے۔ یعنی جس طرح ایک جملے کے اجزاء میں نحوی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی ایک ترابط ہوتا ہے، باہمی ربط ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں جو ایک سورت ہے اس کی تمام آیات باہمی ربط رکھتی ہیں معنوی اعتبار سے۔ تو گویا پیچھے فرمایا تھا کہ یہ تزیین ہو رہی ہے، برے اعمال مزین ہو جاتے ہیں اور انسان کی بصیرت پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَمَنْ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ بصیرتوں پہ پردے کیسے پڑتے ہیں، یہ برے اعمال خوشنما کیسے بن جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عالم اسباب میں یہ کام شیاطین انس و جن کے تحت ہوتا ہے، اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ اور یہاں وحی اپنے لغوی معنی میں ہے، وحی کہتے ہیں لغت میں کہ ایک اشارتاً سرعت کے ساتھ کوئی بات کہہ دی جائے۔ یعنی الوحی کے اندر جو مفہوم ہے وہ ہے کسی کو کوئی بات پہنچا دینا سرعت کے ساتھ اور خفیہ طریقے پر، کیونکہ عموماً اشارہ ہی خفیہ ہوتا ہے، لہذا کہہ دیتے ہیں کہ الاشارۃ السریعہ، تیزی سے کسی کی طرف اشارہ کر دینا۔ فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، سیدنا زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی سیدنا یحییٰ کی اور وہ اپنے حجرے سے نکلے تو اوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یا بکرۃ واصیلا۔ تو وہی اصل میں کیا ہے؟ خفیہ طریقے پر کوئی بات ڈال دینا، خفیہ طریقے پر کوئی بات پہنچا دینا۔ تو یوحی بعضهم الی بعض، اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شیاطین جن جو ہیں وہ شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ شیاطین انس جو ہیں وہ شیاطین جن کی طرف وحی کرتے ہیں، بلکہ کہا یوحی بعضهم الی بعض، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کو سمجھاتے ہیں، پٹیاں پڑھاتے ہیں، اور وہ ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے تم نے انسانوں سے بڑے فائدے اٹھائے۔ جواب میں انسان کیا کہیں گے؟ وقال اولیاؤہم من الانس، جو ان کے دوست ہوں گے شیاطین کے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، صرف انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم سب نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔
اور یہاں آپ دیکھیے کہ تو مطلب شیاطین، ہمارا عمومی تصور یہ ہے کہ شیاطین ان جو جن ہے نا، جنات، وہ وہی کرتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں. یہاں وہی سے مراد وہی وسوسہ ہے. لیکن یہ بات دوسری طرف بھی درست ہے، یعنی شیاطین کو پٹی پڑھانے والے بھی انسان ہو سکتے ہیں، اور جتنی انسان کے وسوسے کی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اوپر، شاید شیاطین جن کی بھی اتنی تاثیر نہ ہو. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں جو ہے وہ باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کیا کہ کس طریقے پر یہ عمل جاری ہوتا ہے. شیخ ابن عربی علیہ الرحمہ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو جنات ہیں وہ اتنے نہ ذہین ہیں، نہ وہ اتنے عقل مند ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ فلسفے آ سکیں اور وسوسے جو بڑی گہری باتیں، یا آپ کہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فلسفیانہ خول چڑھا کے وہ بیان کر سکیں. ایسا نہیں ہوتا. یعنی جنات کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ کیپیسٹی انسان کے اندر ہے، اور جنات انسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے جو ترتیب بیان کی وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے، اب شیطان کی عمر بڑی لمبی ہے نا، وہ کب سے جی رہا ہے اور اس کا تجربہ بھی بہت ہے. کئی دفعہ بیوقوف آدمی بھی تجربے سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، جو عقل مند نہیں سیکھ پاتا کیونکہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک خواہش ڈالتا ہے. اس کے ہاں اصلاً استدلال اتنا نہیں ہوتا، یعنی شیطان کے پاس استدلال کی قوت اتنی نہیں ہے، اس کے پاس خواہش ہوتی ہے. وہ خواہش لاتا ہے، وسوسہ یعنی، اور ایک آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے جس کی جو دل کی زمین ہے اس وسوسے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، جیسے آگے ہم ابھی دیکھیں گے. اور وہ ذہین آدمی ہوتا ہے. تو جب وہ اس وسوسے کو لے لیتا ہے اور انٹرٹین کر لیتا ہے، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، پورے مراحل یہاں اس آیت میں بیان ہو گئے. وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انسان بہرحال چونکہ انسان ہے اور وہ کسی بھی شے کو اریاں شر کے طور پہ قبول نہیں کرتا، ممکن نہیں ہے. امام راضی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ انسان کو جب ہم مختار کہتے ہیں نا، وہ مختار وجود ہے، تو مختار اصلا نکلا خیر سے ہے. یعنی انسان کسی بھی شے کو قبول کرے گا تو خیر سمجھ کے قبول کرے گا، چاہے وہ شر ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے یہ شر ہے اور میں بحیثیت شر اسے قبول کر رہا ہوں. اسی لیے تو اس کوٹنگ کی ضرورت ہے، تزیین کی ضرورت ہے، زخرف القول کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان چونکہ مختار وجود ہے تو لہذا وہ خیر بنا کے قبول کرے گا، چاہے وہ فی نفسی ہی خیر نہ بھی ہو. تو لہذا اسے چاہیے کہ جس شے کو بھی وہ قبول کرے اسے خیر سمجھے. تو لہذا جب وہ وسوسہ ہے اور وہ اریاں شر ہے تو وہ ذہین آدمی کیا کرے گا؟ اس پر محنت کرے گا اور اس اریاں شر کو خیر کی صورت میں اپنے لیے پیش کر دے گا. محنت کر کے، سوچ و بچار کر کے، اپنے نفس کی موافقت یعنی ایسی ریزننگ استعمال کر کے جو انسانی نفس کے، وہ عقل استعمال کر کے جو انسانی نفس کے تابع ہو، اس عمل کو جو محض شر تھا ایک ظاہری خیر کی صورت میں لے آئے گا. اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیطان جب یہ دیکھے گا نا کہ اس نے بڑا زبردست پکا لیا اس کو، یعنی استدلال کا خول چڑھا لیا، تو اب وہ یہ استدلال کا خول چڑھا ہوا جو خیال ہے اب وہ اس کے دل سے نکالے گا. دل سے نکالنے کا مطلب یہ کہ شیطان کو تو یہ استدلال نہیں آتا تھا جو ان صاحب نے کر لیا، تو لہذا اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ استدلال ہے. اب یہ پکی پکائی جو شے ہے نا، یعنی اب یہ وسوسہ تھا، وسوسے کے اوپر استدلال کا ایک خول بھی چڑھ چکا ہے. اب شیطان یہ جا کر مزید کسی اس سے بڑھ کر جو بڑا فلسفی ہوگا اس کے ذہن میں ڈالے گا. یعنی اب اس کے ذہن میں ان استدلالات کے ساتھ ڈالے گا تاکہ وہ ان پر مزید محنت کر سکے. یعنی وہ جو شخص ہے چونکہ اس شخص سے زیادہ ذہین تھا، وہ اس پر مزید محنت کرے گا اور اس کو مزید پکائے گا اور مزید مستدل بنائے گا، اور پھر شیطان اسی طریقے پر وہاں سے یہ مزید پکی ہوئی شے جو ہے وہاں سے نکالے گا. اور اسی طرح یہ باطل افکار کا سفر جو ہے وہ کرواتا چلا جائے گا. یوحی بعضهم الی بعض. تو کئی دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا عمل محض انسانی سطح پہ ہو رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ میاں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیاطین جن بھی ہوتے ہیں وہ بھی کچھ کر رہے ہیں، ان کا بھی کچھ عمل ہے بیچ میں. یعنی گمراہ کرنے میں جو بڑی دو قوتیں ہیں ان میں سے ایک انسانی نفس ہے تو دوسرا باہر کون ہے؟ وہ شیطان ہے. تو لہذا یہ جو باطل فکر ہوگی، باطل فلسفہ ہوگا، جو بھی سلسلہ ہے، اس میں جو ایک تسلسل آتا ہے، اس تسلسل میں وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا ایک کردار ہوتا ہے اور وہ ایک غیر مرئی کردار. وہ کئی دفعہ آپ کتنے بڑے بڑے لوگ ملیں گے کہ یہ بات جو مجھے، یہ تو بالکل ایک الہام کی سطح پر سمجھائی گئی ہے. ایسا ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے خیالات جو ہے نا، بڑے بڑے خیالات چاہے وہ حق ہوں تو فرشتے کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ الہام وہاں سے بھی آتا ہے، اور بڑے بڑے خیالات جو باطل ہوں
وہ بھی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گویا بالکل ایک انٹیوٹیولی ہمیں اچانک یہ سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہر نبی کے دشمن کون ہے؟ جنات اور انسان میں سے شیاطین. ایک دوسرے کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا. کون سی بات پٹیاں؟ دیکھیں زخرف القول یوحی بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو وحی کر کے سمجھاتے ہیں. وحی کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو وسوسے کرتے ہیں. زخرف القول، اس بات کو جس کے اوپر ملمہ سازی کی جائے. دیکھیں زخرف اور تزیین میں کیا فرق ہے. مزین کرنا جو ہے لغت میں خوبصورت شے کو بھی آپ مزین کر سکتے ہیں، یعنی لفظ مزین میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ شے فی نفسی ہی اچھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی ہو سکتا ہے وہ شے فی نفسی ہی خوبصورت ہے، اس کو مزید مزین کر دیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن زخرف جو ہے عموماً استعمال ہوتا ہے قبیح شے کو مزین کرنے کے لیے، یعنی وہ شے جو اندر سے بری ہو، بدصورت ہو، قبیح ہو، اس کو خوشنما بنایا جائے، اس کو ظاہراً خوبصورت بنایا جائے. وہ کہ وہ زخرف ہے. زخرفہ یزخرفو، لہذا سونے کا پانی چڑھانے کے لیے بھی آتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے. یعنی وہ شے اندر سے پیتل ہے یا لوہا ہے یا کچھ اور ہے، لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا. کیوں؟ تاکہ سامنے والے شخص کو دھوکہ دیا جا سکے. اب جو اوپر نظر آ رہا ہے سونے کا پانی کے اندر سونا ہے، اندر سونا نہیں ہے. لہذا اوپر سے خوبصورت بنانا، ملمہ سازی کرنا، لیپا پوتی کرنا، تاکہ اس شے کے قبح کو، اس کی بدصورتی کو، اس کی بدنمائی کو چھپایا جا سکے. یہ کیا ہے؟ یہ زخرف ہے. اب جو بات وہی ہو رہی ہے وہ قول ہے، وہ قول ہے. سمجھا نہیں؟ زخرف القول، کیونکہ وہی قول ہی ہوتا ہے. آپ خیال بھی کہیں گے تو وہ خیال بہرحال انسان کی چونکہ حدود ہے تو وہ قول ہی کے درجے میں، وہ مقولہ ہی ہوتا ہے. کوئی وہ خیال جو ہے وہ الفاظ میں بندھا ہوا ہوتا ہے. عموماً مجرد خیال جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کسی صاحب تجرید کے ذہن میں وہ مجرد خیال آ سکے، وگرنہ جو بھی خیال آئے گا وہ قول ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ زخرف القول ہوگا، وہ ایسا قول ہوگا جو بدنما ہے، جو قبیح ہے. لیکن چونکہ انسان مختار وجود ہے اور وہ خیر کو ہی قبول کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے اوپر خیر کی کوٹنگ کرنی پڑے گی دھوکہ دینے کے لیے. غرورا، اب یہ غرورا کیا ہے؟ یہ مفعول لاجلی، یعنی کیوں وہی کرتے ہیں وہ زخرف القولی؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. گویا انسان کو دھوکے کی ضرورت ہے. یعنی بہت، یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان فی نفسی ہی اچھا ہے، یعنی انسان فی نفسی ہی برا نہیں ہے. لہذا وہ شر کو شر کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا، وہ شر کو خیر کی حیثیت سے قبول کرے گا. لہذا شر کو مزین کرنا پڑے گا. شر کے اوپر جو ہے وہ اس پر زخرفہ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ اس کو خوشنما بنایا جا سکے، تاکہ انسانی فطرت جو اصلاً اچھی فطرت تھی اس کے لیے وہ قابل قبول ہو سکے اور انسان دھوکہ کھا جائے. تو زخرف القولی غرور. بہت اہم بات ہے کہ اسی طریقے پر یہ جو آپ کہیں کہ باطل کو مزین کیا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ کی گویا یہ تفسیر ہے کہ یہ جو باطل اعمال، باطل افکار، عقائد، فلسفے، ان سب کی تزیین کیسے ہوتی ہے؟ وہ تزیین اسی طریقے پر ہوگی کہ وہ زخرف القول ہوگا، کبھی بھی وہ شر نہیں ہوگا. لہذا انسان کے لیے اگر بصیرت اسے حاصل ہوئی ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تو بصیرت کیا اصلاً ہوگی کہ وہ اس زخرف القول کے پردے کو چاک کر کے نیچے دیکھ سکے کہ کیا ہے. یہی بصیرت ہے. یعنی جو جس کو ہمیں کہا گیا نا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ، تو بس جو دیکھ لے فَلِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے ہی دیکھے گا. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا رہے گا وہ بھی اس کی اندھے پن کا وبال اسی پر ہوگا. تو کس شے کو دیکھنا ہے؟ اسی کو دیکھنا ہے کہ شیطان کی طرف سے جو چیزیں مزین ہیں، وہ جو ان کے اوپر زخرف کا خول ہے، وہ دیکھ سکے کہ یہ خول اوپر ہے، اندر کیا ہے؟ اندر شے قبیح ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہم نے دنیاوی زندگی کو مزین کیا. یعنی دنیاوی زندگی کا مزین ہونا یہ ہے کہ اگر انسان نہ دیکھ رہا ہو تو وہ دنیا سے متاثر ہوگا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا. لیکن اگر انسان دنیا کے اوپر چڑھے ہوئے اس زخرف کے قول کو پھاڑ کر نیچے دیکھ سکے، تو سب جانتے ہیں نا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں تشبیہ آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس بڑھیا کی مانند ہے جو دلہن بن کے بیٹھی ہوئی، لیکن وہ نہ اس کے دانت بھی گر چکے ہیں، اس کے بال، مطلب وہ بہت خوفناک ہے. لیکن اس اپنے اوپر اس نے دلہن والا جو ہے وہ چڑھا کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی. یہ سب دور سے دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کتنی خوبصورت یہ عورت ہوگی. لیکن جب اس کو اٹھایا جاتا ہے پردہ تو پتہ چلتا ہے اندر جو ہے وہ تو چڑیل ہے.
یہی دنیا ہے نا، یعنی ظاہراً بہت زیادہ خوبصورت ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. تو وہ گویا حسن عمل کب ہوگا؟ جب دنیا کی زینت سے انسان متاثر نہ ہو. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گویا پچھلی آیات میں جو کچھ بیان ہو رہا تھا اس کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کر رہے ہیں کہ باطل عمل کو مزین کرتا ہے انسان خود بھی، کیونکہ وہ شیاطین انس بھی ہیں، اور اسی طریقے پر شیاطین جن بھی ایک دوسرے کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو الہام کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو وسوسے ڈالتے ہیں. اور وسوسہ بھی آپ دیکھیں اصلاً زیور کی جھنکار کو کہتے ہیں. یعنی لغت میں وسوسے کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی ہے جو کانوں کو بھاتی ہوئی آواز ہو. یعنی وسوسہ یوسوسو کا مطلب کیا ہے؟ ایسی آواز کان میں ڈالنا جو کان کو اچھی لگے. وہی بات ہے زخرف القول. یعنی وسوسے کے اندر بھی جو مفہوم ہے وہ کس بات کا ہے؟ وہ بھی زخرف القول کا ہے. غرورا، مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ غرورا، دھوکہ دیتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دینے کے واسطے یہ شیاطین انس و جن ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں زخرف القول، تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکے. پھر آپ دیکھیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیاطین انس و جن کو چھوٹ دی ہوئی ہے، تو بہرحال یہ امتحان کا تقاضا ہے، لہذا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام نہ کر پاتے. پھر فَذَرْهُمْ، اے نبی چھوڑیے انہیں. اور کنہیں چھوڑیے؟ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کی افتراء پردازیوں کو چھوڑے، یہ جو چیزیں گھڑ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں یفترون آ گیا. کوئی اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہم قرآن مجید میں جا بجا کہتے ہیں ہر جگہ کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ سب کیا ہوتا ہے اصلاً؟ وہ اسی عمل کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہی کیا ہے؟ جب اللہ کے بارے میں کوئی شے مزین کر دی جائے جو حقیقت کے برعکس ہو تو وہ اللہ پر افتراء ہے. وہ اللہ پر کیا ہے؟ ان کے لیے مزین ہو گیا کہ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کائنات جو ہے مثلا خود نہیں چلا سکتے، اور یہ خود نہ چلا سکنا جو ہے وہ اصلاً اس کی اپنے پیچھے بہت فلسفیانہ بنیادیں رکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے یوں کہہ دیا، بلکہ ایک پوری فکر تھی اس کے پیچھے، اور وہ فکر جو ہے وہ یونان سے چلی آ رہی تھی. مثلا اس زمانے سے کہ جو اصلاً وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جو غیر متغیر ہے، وہ تغیرات پیدا کرنے کے لیے بیچ میں لازماً اس کے لیے واسطے ہونے چاہیے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تغیر کو، کیونکہ قاعدہ فلسفیانہ کیا بیان کیا گیا کہ کسی شے میں تغیر کے لیے، یعنی میں نے اگر یہاں کچھ تغیر کرنا ہے نا، اس یہ کپ کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس تغیر کے لیے میری ذات میں تغیر ہو. میں بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتا، مجھے کچھ کرنا پڑے گا. یعنی فاعل کے اندر جب تک تغیر نہیں ہوگا مفعول میں تغیر نہیں ہوتا. سمجھا؟ یہ قاعدہ تھا جو یونان سے چلا آ رہا تھا. لہذا اس کے لیے ایک پورا نظام بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو واجب الوجود ہے، ان میں تغیر نہیں ہو سکتا، لہذا ان سے ایک ہی شے صادر ہوگی اور پھر اس سے ایک اور شے صادر ہوگی، اور پھر نیچے ایک نظام ہوگا جس کے تحت تغیرات ہوں گے وہ افلاک کی حرکت کی وجہ سے. لیکن واجب الوجود جو ہے وہ غیر متغیر رہے گا. لہذا واجب الوجود ڈائریکٹ تغیر پیدا نہیں کر سکتا کسی جگہ پر جب تک وہ خود متغیر نہ ہو. لہذا واجب الوجود کو واسطوں کی حاجت ہوتی ہے. یہ پورا تصور ہے نا. یہ تصور آہستہ آہستہ پھر اپنی شرکیہ بنیادیں بھی رکھتا ہے کہ ہاں بالکل گویا اس کا ایک نائیو سا، ایک اناڑی سا تصور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو واسطے چاہیے کائنات چلانے کے لیے. یہ عمل، یہ خیال مزین ہو گیا نا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، ہو گیا. یہی اللہ پر افتراء ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ پر افتراء ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اور یقیناً اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اور ان میں سے ایک بہت بڑی حکمت ہمارے سامنے ہے کہ جب دنیا دارالامتحان ہے تو وہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یعنی وہاں اگر حق جو ہے وہ اوریاں ہو کر دکھا دیا جائے بغیر کسی پردے کے، اور شر کو بھی اوریاں ہو کر دکھا دیا جائے بغیر کسی پردے کے، تو شاید امتحان نہ رہے، کیونکہ انسان ایک مختار وجود ہے، وہ خیر ہی کو چنے گا. لہذا شر کے اوپر جو ہے وہ کئی دفعہ خیر کی کوٹنگ ہے، اور کہیں ہو سکتا ہے حق کے اوپر باطل آ کر وقتی طور پہ، جس کو کہا وہ زبد ہے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے نظر آئے کہ یہ تو باطل ہی باطل ہے، لیکن پھر فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اے نبی آپ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کیجیے،
اعراض کریں، ان کو چھوڑ دیجئے، انہیں اپنی ان افطرا پردازیوں میں گم رہنے دیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا خود بتا بھی دیا کہ ہوتا کیا ہے، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، بہت خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، وَلِتَصْغَى، تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، کس کی طرف، اس زخرف القول کی طرف، کون مائل ہو جائیں، افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولیرضوا، اور وہ اس قول کو پسند کر لیں، کس کو پسند کر لیں، ہو کی ضمیر پھر کدھر جا رہی ہے، زخرف القول، ولیقترفوا ما هم مقترفون، اور وہی کرتے چلے جائیں جو وہ کر رہے ہیں، یا وہی کرتے چلے جائیں جو وہ پہلے سے کر رہے ہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اب دیکھیے یہاں آپ جو علماء ہمارے بیان کرتے رہے ہیں کہ جو باطل جو خیال دل میں آتا ہے اس کے جو مراحل ہیں وہ سارے کے سارے یہاں بیان کر دیے گئے، یعنی عموماً کیا ہے، شروع میں زخرف القول آئے گا نا، محض دل میں، یعنی دل میں ایک میٹھی سی بات، خوبصورت بات، دل کو بھانے والی بات، وہ بات جس کی طرف نفس مائل ہو جائے، وہ بات دل میں اچانک آ جائے گی، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ وسوسے کا پہلا درجہ ہے نا، جس کو کبھی حاجز کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خیال سا آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اگلے مراحل طے ہوتے ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے، دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا ولی تصغا، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا لغوی معنی اصلاً اصغا یصغی اگر آئی، ویسے یہ صغیہ یصغا سے ہے، اصغا یصغی کا مطلب ہوتا ہے یوں کرنا، یعنی کسی بھی برتن کو مائل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ ایک بلی، آپ پانی پی رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، تو جب بلی کا پاس سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصغا الیہا اناءہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے جو ہے وہ اپنا برتن بلی کی طرف مائل کر دیا۔ صغا یصغو کا مطلب بھی مائل ہونا ہے، کسی بھی طرف، حق کی طرف بھی ہو سکتا ہے، باطل کی طرف بھی، یہاں باطل کے معنی میں جیسے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کر لو تو کر لینی چاہیے تمہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کیونکہ تمہارے دل ہٹے ہوئے ہیں تھوڑے سے، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ زیادہ قوی ہے کیونکہ یہاں بھی صغا یصغو جو ہے وہ باطل کی طرف مائل ہونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اصلاً پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے وہ بات سنی جاتی ہے، یعنی سما ہے نا، یعنی وہ بات ڈالی ہے شیطان نے لا کے، میں نے سن لی۔ اب سننے کے بعد کیا ہے، سننے کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس کو دل سے نکال دوں، اس کو انٹرٹین نہ کروں، بلکہ سما کے بعد اگلا مرحلہ استماع کا ہے ویسے، یعنی پہلے سما ہے بس سنی ہے، پھر ذرا کان لگا کیا بات ہو رہی ہے، غور سے سنی جاتی ہے۔ یعنی استماع کے اندر ایک مفہوم ہے غور سے سننے کا اور ایک مفہوم ہے قصدن سننے کا، ٹھیک ہے، یعنی ایک سماع یہ ہے کہ میں سڑک پہ چلتا ہوا جا رہا ہوں تو میرے کان میں کوئی بات پڑ گئی ہے تو یہ سماع ہے، ہو سکتا ہے مجھے پوری بات سمجھ میں بھی آ گئی ہو، غور سے بھی سن لی ہو میں نے، پھر بھی وہ سماع ہے۔ اور اگر میں نے قصدن سنی ہو تو وہ کیا ہے، استماع۔ عموماً فرق کیا بیان کیا جاتا ہے سماع اور استماع میں، کہ سماع جو ہے وہ غور سے سننا، استماع غور سے سننا ہے، سماع مجرد سننا ہے۔ لیکن ایک لغت ہے جو بہت مشہور ہے، مصباح المنیر، امام فیومی علیہ الرحمہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں زیادہ قوی فرق جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ غور سے سنیں یا غور سے نہ سنیں، بلکہ اصل فرق کیا ہے کہ آپ ارادے سے سن رہے ہیں یا بغیر ارادے کے سن رہے ہیں۔ اگر آپ ارادے سے سن رہے ہیں تو پھر وہ استماع ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا۔ بلکہ اس کی دلیل کے طور پہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی نقل کیا بہت خوبصورت، کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی گئی تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، آیت سجدہ، تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، تو انہوں نے فرمایا السجدۃ علی من استمع ولیس علی من سمع، یعنی ان کی ایک رائے تھی کہ سجدہ اس پر ہے جو غور سے، وہ ارادے سے سنے۔ میں تم چلتے ہوئے تم نے آیت کی تلاوت کر دی، میرا ارادہ تو نہیں تھا سننے کا، تو لہذا من استمع، وہ بھی فرق یہ بتا رہے ہیں کہ استماع کیا ہے، ارادے سے سننا ہے، اور خالی سماع کیا ہے، مجرد سن لینا۔ تو اصلاً سماع ہے، اس کے بعد کیا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد استماع ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انصات ہے، یعنی جو مراحل ہے نا، یعنی انسان سنتا ہے، پھر ذرا ارادہ اس کی طرف، اور پھر اپنے آپ کو خاموش کرواتا ہے، انصات۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کا لغوی ترجمہ یہ بھی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اور یہ بھی ہے کہ خاموش کرواؤ۔
یعنی اندر سے جو اب ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں نا ان کو خاموش کروا کے یہ بات اب سنو جو کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا مرحلہ تو اصلاً سننے کا ہے، پھر ارادے اس کے ساتھ سننے کا ہے، پھر اپنے آپ کو خاموش کروا کے سننے کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سیدنا جابر سے کہا کہ ان استنصت لی الناس، لوگوں کو چپ کرواؤ، خطاب کرنا ہے. لوگ جو ہیں وہ بولے چلے جا رہے ہیں، تو استنصت لی الناس، میرے لیے لوگوں کو خاموش کرواؤ. تو انصتو کا اصلا مطلب کیا ہے؟ خاموش. پھر مرحلہ آتا ہے اصغاء کا، یعنی پہلے میں سنتا ہوں، وہ باطل خیال، وسوسہ، وہ شبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ شہوت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہوں. یہ مائل ہونے کا جو مرحلہ ہے یہ اصغاء ہے. ولی تصغیٰ. لیکن مائل ہونے کے لیے گویا پہلے سے کوئی ریسپٹیبلٹی ہونی چاہیے نا، کہ میں ایک مائل کیوں ہوں گا. اس کی طرف اشارہ کیا ولی تصغیٰ الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یعنی پہلے سے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں برے کام کروں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، میرے اوپر کسی کی کوئی پابندی نہ ہو. یہ سب چیزیں میرے دل میں پہلے سے خواہش کی جگہ پر موجود ہیں. مجھے بس استدلال کی حاجت تھی. مجھے کس کی حاجت تھی؟ استدلال کی حاجت تھی. تو اب استدلال مجھے مل گیا. وہ کیسے مل گیا؟ زخرف القول. لہذا وہ شخص ہو سکتا ہے استدلال کے قابل نہ ہو اور اس کا دل چاہتا ہو کہ میں آزاد ہو جاؤں ہر قسم کی پابندی سے، لیکن چونکہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو جانا محض شر ہے، تو لہذا ابھی بھی وہ ابا کر رہا تھا کسی درجے میں، اس وجہ سے کہ وہ ایک مختار وجود ہے، اس نے خیر ہی کو پسند کرنا ہے. لیکن جب اسے زخرف القول مل گیا، تو زخرف القول کیا ہے؟ جو بتا یہ رہا ہے کہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو جانا ہی خیر ہے. تو اب اس کی طرف اس کا دل مائل ہونا شروع ہو گیا. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اچھا یہ ہے کہ انسان نے اس کو انٹرٹین کیا، پسند کر لیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اصغاء میں پسند کرنا نہیں ہے، وہ اگلا مرحلہ ہے. اصغاء کیا ہے؟ مائل ہو گیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس قول کو پسند بھی اب کر لیں گے. یہ بالکل زبردست بات ہے، یہی بات ہے. اور اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ عمل کا مرحلہ. وہی جو مراحل ہے. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. تو پہلے وہ زخرف القول ہے. زخرف القول کے اندر یہ بات شامل ہے کہ قول کا استماع ہوتا ہے، سنا جاتا ہے. پھر اس کی طرف دل جو ہے وہ مائل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور مائل کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایمان بالآخرہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی نفسانی امراض دل میں ہوتے ہیں جو انسان کو باطل قول کی طرف مائل کروا دیتے ہیں، ان نفسانی امراض کی طرف اشارہ کیسے کیا؟ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اور پھر وہ قول پسند آ جائے گا انہیں کہ بات بالکل یہی درست ہے، اور پھر اس قول کے مقتضا پر عمل بھی شروع ہو جائے گا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور یہاں بھی لفظ یہ نہیں کہا کہ وَلِيَعْمَلُوا مَا هُمْ عَامِلُونَ، بلکہ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور یہ جو لفظ ہے قاف را فا کا، طرف اصل میں جلد، یعنی جو زخم کے اوپر بھی کھرنڈ آ جاتا ہے، یا کوئی بھی، یا جو کھجور کی درخت کی چھال ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قرف کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرف ہے. تو ایک مفہوم علماء لغت نے اس کا یہ بیان کیا کہ کئی دفعہ قرف یقرفو یا اخترف یقترفو کا مطلب یہ کھرنڈ یا زخم کوریدنا بھی ہوتا ہے. یعنی ایک مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ انسان جو ہے وہ اپنے زخموں کو کوریدے، یا اس کے اوپر سے جو چھال آ گئی ہے یا کھرنڈ آ گیا اس کو اتارے. تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی محنت کرنا کہ جس میں انسان کی جان اور مال کھپے. یعنی ایک تو ہے نا محض عمل کرنا، اور ایک ہے دل و جان کے ساتھ عمل کرنا، اپنے آپ کو لہو لہان کر کے، دن اور رات ایک کر کے، اپنے آپ کو کھپا کے عمل کرنا. یہ کیا ہے؟ اختراف. اس لیے آپ دیکھیے کہ سورہ توبہ میں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ نقطرف، کیونکہ وہ مال زیادہ محبوب ہے نا کہ جو بہت محنت کر کے کمایا گیا ہے. ایسے ہی آ جاتا ہے مال، آسانی سے آنے والا مال جو ہے وہ آسانی سے اڑ بھی جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے. لیکن زیادہ محبوب مال کون سا ہے؟ کہ جو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے خون پسینہ ایک دن اور رات ایک کر کے عرق جبین سے جو میں نے مال کمایا ہے، وہ مال مجھے بہت محبوب ہے. تو وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، جس کی خاطر تم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. تو ایک اقتراف کا مفہوم یہ ہے. تو وَلِيَقْتَرِفُوا یعنی گویا دل و جان سے اس عمل میں مشغول ہو جائیں جس عمل میں وہ پہلے سے ہی مشغول تھے. لیکن پہلے مشغول تھے تو کیا تھا؟ دل میں ایک گلٹ فیلنگ آتی تھی، بھئی کیا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، کیونکہ زخرف القول نہیں تھا نا، یعنی ابھی استدلال نہیں تھا. استدلال جب مل گیا اپنے باطل عمل پر تو اب دل و جان سے کھپ گیا اس کے اندر،
اور یہ اس کا یہ فرق ہے. دل و جان سے کھپنے یعنی اقتراف اور محض عمل میں کیا فرق ہوگا کہ میں اپنے باطل خیالات اور افکار اور شہوات پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس استدلال نہیں ہے تو مجھے یہ تو کم از کم پتا ہے نا کہ یہ باطل عمل ہے، یہ شہوت ہے، یہ خدا کی نافرمانی، ایسا ہی ہے نا. لہذا میرے رجوع کا احتمال بہت رہے گا. یعنی جب تک میرے پاس استدلال نہیں ہے، جب تک میں نے اس عمل کو خوبصورت نہیں بنایا، اس وقت تک میں اس عمل سے انشاءاللہ کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں استدلال کی چادریں چڑھا کے اسی عمل کو زخرفہ کے عمل کے تحت خوبصورت بنا دوں تو اب کیا دل و جان سے اس میں مشغول ہونے میں کوئی شے مانے ہے؟ کوئی شے مانے نہیں رہے گی. اسی کو علماء کہتے ہیں نا کہ بدعت سے انسان توبہ نہیں کرتا، گناہ سے کر لیتا ہے. کیوں؟ یعنی بدعت تو انسان دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر استدلال ہوتا ہے، استدلال کی چادر ہے، تو لہذا جب وہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ تو اس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر رہا ہے اپنے خیال میں، تو لہذا اس سے توبہ کیوں کرے گا وہ؟ لیکن معصیت ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو نافرمانی کر رہا ہوں تو مجھے توبہ کر لینی چاہیے، چاہے وہ توبہ نہیں بھی کر رہا تو بہرحال معصیت کو معصیت سمجھ کے تو کر ہی رہا ہے. لیکن اس عمل کے بعد کیا ہوگا؟ وَلِيَقْتَرِفُوا، وہ تمام بندھن جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ اب وہ عمل پسند بھی آ گیا، وَلِيَرْضَوْهُ، اور اس کی طرف دل بھی مائل ہو چکا ہے، اور اب وہ برا عمل بھی نہیں رہا اس لیے کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زخرف القول. تو زخرف القول ہے، لہذا دل و جان سے انسان اس باطل، اور یہ اصل میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ شہوات سے زیادہ خطرناک شبہات ہوتے ہیں. یعنی شہوت محض شہوت رہے اور انسان کو پتا ہو کہ یہ معصیت اور شہوت ہے تو گناہ ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے. شہوت پر اگر شبہ کی کوٹنگ ہو جائے تو یہ زخرف القول ہے. یعنی اب وہ شہوت جو ہے وہ مستدل ہے، اس پر استدلال کر لیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ شہوت نہیں ہے بلکہ یہی انسانی فطرت ہے اور یہی انسان کا تقاضا ہے اور انسان کو تو ہونا ہی ایسا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ پوری طرح اس میں ٹوٹ پڑے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ مفہوم جو ہے وہ امام راغب الاصفہانی نے گویا بیان کیا کہ اس کے اندر یہ کھرن چھیلنے کا مفہوم ہے اور پوری طرح گویا کسی شے میں انڈلج ہو جانے کا مفہوم ہے. جو صاحب مقاییس اللغہ ہیں ابن فارس علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مفہوم اوڑھ لینے کا ہے. یعنی قرف یقرفو، یا قرف کس کو کہتے ہیں؟ اس کھال کو جو اوپر سے گھیر لے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں اقتراف اس عمل کو کہتے ہیں گویا جس کو انسان نے چادر کی طرح اوڑھ لیا ہے، پوری طرح قبول کر لیا. یعنی ایک ہے نا کہ کسی درجے بات وہی نکلتی ہے لیکن مراد کیا؟ وَلِيَقْتَرِفُوا، یعنی گویا وہ جو اعمال کر رہے تھے اب گویا وہ اعمال ان کے کل وجود پر چھا جائیں، وہ پوری طرح گویا اسے لباس کی حیثیت سے قبول کر لیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اب انہیں اس قول پر جو ہے وہ ملمہ جو ہے وہ چڑھا کے دے دیا گیا، خوبصورت اور خوشنما بنا کے دیا گیا. تو آپ یہ مطلب یہ آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گویا انسان کو کہ بھئی تم پہلے مرحلے پر یہ کام ٹھیک کر لو تو بہتر ہے. یعنی اگر شروع میں وسوسہ آیا، اچھی آواز لگ رہی ہے، بس شروع ہی میں دیکھ لو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دو، وگرنہ کیا ہوگا؟ وہ مراحل آگے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر انسان کے لیے اس کو روکنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا. اگر سما کی سطح پہ روک کے نکال دو تو بہتر ہے، وگرنہ پھر اصغاء بھی ہو جائے گا، اور پھر اگر اصغاء ہو گیا اس کی طرف مائل ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ وہ بات پسند بھی آ جائے گی، اور جب آہستہ آہستہ وہ بات پسند آ جائے گی تو وہ عمل بھی سرزد ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ سرزد ہو جائے گا بلکہ خوشنما بن جائے گا. اس لیے کہ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلًا، اسی طریقے پر ہم ہر امت کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے مزین کرتے ہیں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اچانک عمل جو ہے وہ کل بدصورت تھا تو آج خوبصورت ہو گیا، نہیں، ایک عمل ہوگا اس کے پیچھے، ایک وقت گزرے گا، انسانی نفسیاتی بہت سے عوامل اس کے اندر کار فرما ہوں گے اور شیطانی عوامل بھی ہوں گے، اور وہ شیاطین کی طرف سے بھی وہی آئے گی، اور ساتھ جو شیاطین انس ہوں گے وہ بھی یہی بتا رہے ہوں گے، وہ بھی مشورہ دیا کریں گے. نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس سے ہم کہتے ہیں صحبت سے کتنا فرق پڑتا ہے. تو صحبت سے کیوں فرق پڑے گا کہ جس کی صحبت ہوگی تو اگر وہ صحبت جو ہے وہ نیک انسانوں کی ہے تو گویا ان کے خیالات فرشتوں کے الہامات کی مانند ہیں، اور اگر صحبت بری ہے تو وہ شیاطین انس ہیں کہ جو انسان کو اس کی طرف مائل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسی طریقے پر ہم نے ہر نبی کے کچھ شیاطین دشمن بنا دیے انسانوں اور جنات میں سے، ایک دوسرے کو، یہاں حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے چکنی چپڑی باتیں.
جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں، وہی چکنی چپڑی باتیں، مسالے لگا کر خوبصورت بنا کر اور چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. چکنی چپڑی باتوں کا یہاں وسوسہ کس کا ترجمہ کیا؟ وہی کا. تاکہ دھوکے میں ڈالیں، تاکہ دھوکے میں ڈالیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا کام نہ کر سکتے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے. اور فرمایا تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں. تاکہ کن لوگوں کے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. بہت اہم بات ہے، یعنی گویا ایمان بالآخرہ وہ ایک آپ کہیں عامل ہے کہ جو انسان کو اس طرح کے وساوس سے ڈھال عطا فرماتا ہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی تمنا اور تڑپ اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، گویا یہ وہ شے ہے کہ جو ان وساوس کے لیے ایک ڈھال ہے. تو فرمایا وہ لوگ مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے. اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، تو ایک ترجمہ یہ ہے جن امور کے یہ پہلے ہی مرتکب ہوئے ہوئے تھے انہی کے دوبارہ مزید مرتکب ہو جائیں. لیکن اب کس طرح ہوں گے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب وہ اس طریقے پر مرتکب نہیں ہوں گے کہ جس میں گناہ کا احساس ہوگا، سب کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یا یہ مفہوم ہے تاکہ یہ لوگ انہی کاموں میں مرتکب ہو جائیں جن کاموں میں یہ شیاطین انس و جن پہلے سے مرتکب ہیں. کیونکہ وہ وہی کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے قبول کر چکے ہیں انہی چیزوں کو خوشنما بنا کے ان کے لیے پیش کریں تاکہ یہ لوگ بھی انہی میں پڑ جائیں اور انہی اعمال میں ان کے شریک بن جائیں. تو وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اس لیے آپ دیکھیے اگلی آیت کا جو اس سے تعلق ہے کہ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، یعنی اگر انسانی فکر و نظر اتنی متاثر ہو جاتی ہے اور اس کا اس حد تک آپ کہیں کہ آبجیکٹو رہنا کہ وہ واقعی دیکھ سکے کہ یہ ملمہ سازی والی بات ہے کہ نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے لیکن مشکل کام ہے. تو اس کا ایک اصل حل یہ ہے کہ حکم کس کو بنایا جائے گا. یعنی بنیادی بات کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم وہ ہے کہ جو کسی بھی عمل پر یا کسی بھی فکر پر یا عقیدے پر حکم صادر کرے گا کہ یہ حسن ہے یا قبیح ہے. حاکم کون ہے اصلا؟ یعنی جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ حاکم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حاکم ہونے کا مطلب لا حاکم الا اللہ، کہ حکم وہی دے سکے گا. یعنی یہ چیز اچھی ہے یا بری یہ کون بتائے گا؟ یہ حاکم بتائے گا جو حکم شرعی نازل کرتا ہے نا. حکم شرعی کا مطلب یہی ہے کہ حکم شرعی، اور ہر شے کا حکم شرعی ہوگا نا کوئی نہ کوئی. یعنی کوئی کائنات میں ایسی یا دنیا ہمارے اعمال میں کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم شرعی نہ ہو، ممکن نہیں ہے. یعنی کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہاں اللہ نے کوئی حکم شرعی نازل نہیں فرمایا. نہیں، وہ 5 احکام شرعیہ یا 7 جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حکم اس کا ہوگا. تو حکم کس کا لگانا ہے؟ تم اپنا حکم لگا رہے ہو نا. کیسے؟ زخرف القول کے نتیجے میں تمہیں یہ لگا کہ تم نے اس کا نام بدل کر، اور ناموں سے کتنا فرق پڑتا ہے. صرف نام بدل دینا بھی گویا کوٹنگ کو بدلنا ہے نا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بھئی شراب پیا کریں گے، نام اس کا کوئی اور رکھ دیں گے. اس سے یہ نہ سمجھیں کہ سمپل سی بات ہے. نہیں، نام بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اصطلاحات کی تو جنگ ہوتی ہے. یعنی آپ برے عمل کا نام، نفس کی غایت درجے کی غلامی کا نام آزادی رکھ دیں تو اچانک آزادی کی طرف انسانی نفس مائل ہو جائے گا. آزادی تو بڑی چیز ہے. صرف لفظ رکھنے کے، لفظ بیان کرنے سے زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے. لفظ بھی کون دے گا کہ یہ عمل جو ہے وہ آزادی ہے کہ غلامی ہے، یعنی یہ نفس کی غلامی ہے کہ یہ اصل آزادی ہے، وہ بھی اللہ بتائے گا. تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو احکام شرعیہ کا اور احکام شرعیہ کے تابع جو حسن و قبح ہے کہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، عمل اچھا ہے یا برا ہے، خیال حق ہے یا باطل ہے، اس کا مصدر کون ہوگا؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں؟ تو حکم کون ہے؟ جو فیصلہ کرتا ہے نا. حکم کون ہوتا ہے؟ آج کل بھی جو مثلا جو امپائر ہے اس کو عربی میں حکم ہی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ کرے گا جہاں اختلاف ہو گیا. اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری، تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہارا نفس مائل ہو گیا ہے، حکم کون بنے گا؟ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرمایا نا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے. یعنی وہ جو کسی بھی حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بہت تفصیلی اصول بتایا، لیکن اس میں کہا 3 بنیادی باتیں ہیں جو سب کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. وہ 3 بنیادی باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، نہیں شریعت کیا کہہ رہی ہے.
اچھا شریعت جو ہے وہ اگر کہہ رہی ہے دونوں ہی جائز ہیں، اگر شریعت نے کہہ دی ایک جائز نہیں پھر تو اگلی کہانی ہی ختم ہو گئی. تو پھر یہ دیکھو کہ صالحین کا جو سلف صالحین ہے جو اللہ کے ان کا عمل کس پر تھا. یعنی یہ پھر دوسرا کرائٹیرین ہوگا. پہلے دیکھو کہ اللہ میاں نے کیا کہا، دوسرا کیا ہے سلف صالحین کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کی اقتداء کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اقتداء کا کہا ہے اقتدوا بالذین من بعدی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو دو ہیں ان کی پیروی کرنا، ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو گویا جو سلف ہیں ہمارے ان کی پیروی کا حکم ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو تم دیکھو سلف کا عمل کیا تھا. وہاں بھی اگر نظر آئے کہ دونوں برابر. پھر تیسری بات کیا دیکھو، تمہارا نفس کس کی طرف مائل ہو رہا ہے. جس کی طرف نفس مائل ہو رہا ہے اس کی طرف مائل نہ ہونا، دوسری طرف چلے جانا. کیوں میں نے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، کیونکہ جو شے نفس پر بھاری ہے وہ بہرحال اقرب الی الصواب ہے، وہ اقرب الی الصواب ہے. تو حکم اللہ سبحانہ و تعالی شریعت میں دیکھو، اس کے بعد سلف صالحین کا عمل دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ نفس کس کی طرف، مجرد نفس کس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا. اور اس کا ایک سیاق میں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب تو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا بالکل پچھلی آیت کی روشنی میں کہ حکم کون بنے گا. دوسرا مطلب جو علماء نے بیان کیا کہ سیاق کیا چل رہا ہے کہ رسول کی رسالت پر استدلال ہو رہا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں نشانی دکھاؤ، کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو فیصلہ کرنے والا بناؤں؟ خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ میں رسول ہوں یا نہیں. اور اس نے فیصلہ کیسے کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب مفصل اتار دی ہے. تو گویا اس کتاب کے ذریعے میرا رسول ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ میرا معجزہ ہے. اور اگر ہم جو پہلے ہم نے سیاق دیکھا اس کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا مفہوم بنے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو حکم نہیں بنایا جائے گا. وہی فیصلہ کرے گا کہ یہ زخرف القول حق ہے یا باطل ہے. اور وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ ڈائریکٹ تو نہیں بتائے گا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وہی اللہ ہے جس نے وہ کتاب تم پر مفصل اتار دی ہے. تو گویا وہ کتاب ہی اصلاً کرائٹیرین ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ شے حق ہے یا باطل ہے، یا خیر ہے یا شر ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آیات ہیں اگلی بھی بہت اہم ہے، کیونکہ آگے وہ آیت آئے گی کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. کئی دفعہ انسان جو ہے وہ وحی کے مقابلے میں حق اور باطل کی تمیز میں ایک کرائٹیرین کیا بنا لیتا ہے کہ اکثریت کس کی طرف ہے. یعنی یہ بھی ایک معیار بن جاتا ہے نا وحی کے مقابلے میں. ویسے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اکثریت باطل پر ہی ہوگی ہمیشہ. یہ بات نہیں ہو رہی اس آیت میں. مراد ہے وحی کے مقابلے میں نہ اکثریت کو دیکھا نہ جائے گا نہ اقلیت کو دیکھا جائے گا، وہی ہوگی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وحی کی مقابلے میں تم اکثریت کی پیروی کر کے کہو کہ میں تو اکثریت کی کر رہا ہوں. ہاں وحی کے اندر اکثریت کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لہذا عموماً ہمیں کہا گیا نا کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو اور اس طرح. تو یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو مختصر گفتگو کریں. اصل میں ضمیر کا لفظ ایسے عربی میں بولا تو جاتا ہے، اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ ضمیر وہ شے ہے جس میں اضمار ہوتا ہے. ایسے آپ دیکھیں نا اضمر فی نفسہ کا مطلب ہے اس نے اپنے جی میں کوئی بات چھپا لی. ٹھیک. تو اسی طرح جو لفظ ضمیر ہے، لفظ ضمیر سے بولا جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں عربی میں ہوا ہیا وغیرہ کی، تو اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو فاعل ہے یا مفعول ہے جس کی طرف بھی ضمیر لوٹ رہی ہے وہ چھپا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. آپ کو لوٹا کے دیکھنی پڑے گی کہ اس کے اندر کون صاحب ہے. تو ضمیر اصلاً اردو میں جب ہم بولتے ہیں نا تو عموماً اچھی سینس میں بولتے ہیں، اور اس سے مراد غالباً نفس لوامہ ہوتا ہے کہ بھئی ضمیر نہیں اجازت دے رہا. یعنی کس سے بچو؟ نفس جدھر کہہ رہا ہے ادھر سے بچو. ہاں نہیں وہ تیسرے مرحلے میں ہے. دوسرا ہے کہ اگر کسی چیز میں شک ہے تو جو ضمیر کا ہے وہ کر دو. ہاں وہ نفس نہیں ہے، وہ اس کے لیے لفظ ضمیر نہیں آیا، اس کے لیے آیا قلب. استفتی قلبک. ہاں تو اس میں جو مراد کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی شے میں شبہ ہو جائے، لوگ کہہ رہے ہوں کہ حلال ہے، آپ کا جی کہہ رہا ہو کہ حرام ہے، یعنی شبہ پیدا ہو گیا، تو اب آپ اپنے جی کی بات مان لیں، یعنی حرمت والے پہلو کو ترجیح دے دیں.
یہ مراد نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہو حرام ہے اور میرا دل کہہ رہا ہو کہ حلال ہے تو میں کہوں استفتی، جیسے آج کل لوگ بالکل الٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات جائز تو نہیں ہے لیکن میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، تو استفتی قلبک، یہ تو بالکل الٹ مفہوم ہو جائے گا۔ یہ اس جگہ پر ہے جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ولو افتاک الناس کا مطلب کیا ہے؟ ولو افتاک الناس بالحل، یعنی حلال ہونے کا فتویٰ دے رہا ہوں۔ پھر بھی چونکہ اس میں کھٹکا ہے، اس میں شبہ ہے، تو ہمیں شبہ سے بچنے کا کہا گیا نا، تو کہا کہ شبہ سے بچو، ضمیر سے پوچھ لو۔ تو اور پھر یہ بھی اہم بات ہے کہ اب یہ ضمیر ہر کسی کا ضمیر نہیں ہے، یعنی یہ ہمیں اس اپنے آپ کو اس مرتبے پہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہمارا ضمیر ایسا زبردست ہے کہ وہ حق اور باطل میں ایسی تمیز کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں صحابہ سے جن کی تربیت آپ نے کی ہے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے، لیکن ہمارا تو ہو سکتا ہے ضمیر ہمیں بالکل ہی کہیں اور پھرا دے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس سے ضمیر سے اجتناب ہی کیا جائے، اور اگر ضمیر پر عمل بھی کرنا ہے تو اس پہلو پہ کیا جائے کہ شبے والی جگہ پہ حرمت والے پہلو کو ترجیح دینے کے لیے ضمیر کی دلیل کو اختیار کر لیا جائے۔ زخرف میں سونا اصل میں بھی آتا ہے؟ نہیں وہ جو زخرفہ یزخرف، ہاں زخرفہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور مزین ہو گئی، سونا نہیں، اصلاً سونے کا مفہوم نہیں ہے، وہ ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ زخرفہ کا ایک مطلب سونے کا پانی چڑھانا بھی ہے، لیکن زخرفہ کا بنیادی مطلب سونا نہیں ہے، اس کا مطلب محض جو ہے وہ کسی بھی شے پر کسی خوبصورت شے کی کوٹنگ کرنا ہے، یعنی خوبصورت بنانا۔ اچھا شیاطین انس جو ہوتے ہیں کیا وہ علم کے ساتھ ہوتے ہیں یا علم کے بغیر؟ یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے تو پھر تو کسی سے پوچھنا پڑے گا جو کسی شیاطین انس سے۔ میں جب کسی کو، کئی بار ہم مشورہ ایسے کسی کو دے دیتے ہیں غلط، وہ انفیکٹ ہم اس وقت شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں مطلب غلط مشورے سے مراد یہ کہ واقعی سوچ سمجھ کے مشورہ دینا چاہیے، یعنی ایسے نہیں۔ تو جس نے مشورہ، کیونکہ مستشار جو ہے وہ مؤتمن بھی ہے حدیث کے مطابق، وہ تو امین ہے گویا، تو وہ بالکل صحیح جو اپنے خیال میں صحیح سمجھتا ہے وہ مشورہ دے، لیکن وہ غلط ہو جائے گا تو تب بھی وہ شیاطین انس میں سے نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ معاف کرنے اور بخشنے میں کیا فرق ہے؟ معاف کرنے اور بخشنے میں آپ آج تین لفظ آتے ہیں نا، ہاں فروق اللغویہ جو کتاب ہے نا ابو ہلال العسکری علیہ الرحمہ کی بڑی ضرورت ہے، اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہیں گے عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے، لیکن اگر یعنی آپ مغفرت اور عفو میں فرق پوچھ رہے ہیں؟ میں دیکھیں وہ لفظ ہے وہ مجھے بخشنا عموماً میں سمجھ آ گیا مجھے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یہ ہے یہی تین لفظ، ہاں، تو ان میں بالکل فرق ہے۔ میں مطلب سمجھ آ گئے دونوں سے مختلف ہے۔ ہاں نہیں میں بتا دیتا ہوں جو مجھے ابھی اس وقت یاد آ رہا ہے نا اس کے مطابق۔ دیکھیں عفو کے بارے میں اصلاً کہا یہ گیا ہے کہ عفو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں کسی کو، لیکن یہ باور کروانے کے بعد، اس کو سامنے بٹھا کے نہیں، باور کروانے کے بعد کہ مجھے اس عمل کا پتہ چل گیا تھا اور میں نے تمہارے کوئی سرزنش نہیں کی اور باز پرس نہیں کی، یہ کیا ہے؟ عفو، عفا یعفو، ٹھیک ہے۔ صفح کا کیا مطلب ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، صفح یصفح صفحا کہتے ہیں، یہ دیکھیں جیسے آپ کتاب کھولیے تو یہ صفحہ پلٹ دینا اصل میں ہے صفح یصفح، اسی سے صفحات بھی ہے۔ صفح یصفح کا مطلب ہے جیسے آپ نے صفحہ پلٹ دیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنی انسنی کر دی، دیکھی اندیکھی، دیکھی اندیکھی استعمال ہوتا ہے، ہاں تو وہ سنی انسنی کر دینا، گویا آپ نے اس کو بھی خبر نہیں دی کہ مجھے تمہارے برے عمل کا پتہ چل گیا تھا، اور معاف بھی نہیں کیا ہے معاف تو اس کے اندر ہے ہی ہے، لیکن یہ معاف سے اوپر کا ایک درجہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا مغفرت کے بارے میں کہا کہ اصلاً مغفرت ہوتی ہے وہ شخص آپ کے سامنے آ کر اعتراف جرم کرے، جیسے ہم اللہ سے میاں سے مغفرت کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی۔ تو اب مغفرت میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا ہی ہے، لیکن میں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے جرم کا، اور سامنے والا شخص کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلے دونوں میں اصلاً کیا تھا؟ یہ شخص سامنے نہیں آ رہا، پہلی کیفیت میں عفو میں اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے جس کے حق میں کوتاہی کی ہے اس کو بھی پتہ ہے، دوسرے میں اس شخص کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اس شخص کو پتہ ہے، کیونکہ اس نے بالکل ہی صفحہ نظر، کیا کہتے ہیں غض بصر، ہاں صفحہ نظر نہیں، غض بصر، یا جیسے قرآن مجید میں ہے افنضرب عنکم الذکر صفحا، وہاں بھی یہ مراد ہے، یعنی ہم تم سے گویا یہ ذکر بالکل ہی اٹھا لیں اس وجہ سے ان کنتم قوما مسرفین، چونکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو تو ہم کہیں ان کے اوپر کتاب نازل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو صفحوں کے اندر یہ مفہوم ہے، بالکل صرف نظر کر، صرف نظر یہ لفظ میں بولنا چاہ رہا تھا، صرف نظر، تو وہ صفحوں کے ساتھ مل رہا تھا، صرف نظر،
اور مغفرت کے اندر گویا سامنے آمنے سامنے ہو کے معافی تلافی ہے. واللہ اعلم. صحیح ترجمے کے اندر ہم جو قرات ہے ہماری حفظ جی لیکن ترجمہ میں اگر لفظ ہے وہ دوسری قرات کا مختلف لفظ ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے دوسری قرات کا ترجمہ نقل کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے کیونکہ وہ قرآن ہے اور مفسرین تو یہ کام کرتے ہیں لازم. ترجمہ جن ہمارے مترجمین نے ترجمہ لکھا وہ نہیں کرتے. وہ نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ترجمہ عموماً کس کے لیے لکھا جاتا ہے؟ وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے. یعنی جن کو اگر آپ بتائیں گے کہ یہاں قرات میں ایک لفظ یہ آیا ہوا ہے فلاں فلاں، تھوڑا سا مطلب آپ کہیں کہ کچھ التباس پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو عموماً ترجمہ کرتے وقت وہ ایک ہی قرات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جیسے کوئی بھی تفسیر اٹھائیں گے، چاہے وہ عربی ہو یا اردو کوئی اس طرح کی لکھی تو وہاں تو وہ لازماً بتائیں گے کہ یہاں اگر اس قرات میں اس کی یا چاہے اعرابی حالت ہی فرق ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے کیا مفہوم بدلتا ہے. چاہے وہ یقیناً وہ مفہوم کبھی بھی تضاد کا نہیں ہوتا، لیکن وہ کوئی حرج نہیں. یعنی کر سکتے ہیں اگر سامنے والوں کے ذہن میں اشکال یا شبہات پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں، اسی قرات کا لحاظ اسی کا رکھا جاتا ہے. اگر وہ کریں مثال کے طور پر لفظ کوئی اور ہے، آپ کے فتح بین ہوا ہے تو فتح ثبتو ہے لفظ ہے، تو تھوڑا سا معنی میں فرق ہے نا. اب ترجمہ اب تثبتو میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا، اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا. اور بھی جگہوں پر ہاں قبولا ہے، اور بالکل اس میں بھی جو قابلہ کا مطلب معائنہ کے معنی. ہاں بالکل. اور دوسرا جو ہے قبلن بھی آیا، قبلن بھی آیا. دوسری قرات جو ہے وہ قبل بھی ہے، تو قبل کا مطلب مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. قبول کے اصل میں دو مطلب لیے گئے ہیں. قبول کا ایک مطلب لیا گیا ہے کہ یہ قبیل کی جمع ہے. قبیل کی جمع کا کیا مطلب ہوگا؟ نوعن 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 نوعن. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا مطلب قبول کا جب آپ کہتے ہیں نا تحدثت معه قبولا، تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے مقابلۃ، وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. قبلن کا مطلب ہوتا ہے علی الاعلان، سامنے. اب یہ تھوڑا سا فرق ہے. وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنون. تو اب قبل کا کیا مطلب بنے گا کہ گویا حشرنا علیہم کل شیء امام اعینہم، تو پھر بھی ایمان نہ لاتے. ہاں تو فرق پڑ سکتا ہے. او یاتیہم العذاب قبلا، ہاں بالکل. وہ بھی ترجمہ جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے کا کیا گیا ہمارے تراجم. وہ بھی صحیح کیا گیا، کیونکہ قبول کے اندر مقابلتاً کا مفہوم ہے جیسے میں نے کہا. سامنے آنا وہ تو نہیں دیکھو، ایک ہے کھلا سامنے آنا، ایک ہے مقابلہ. اب کھلا آمنے سامنے آنے میں مقابلہ کا مفہوم مضمن ہے، اگرچہ دونوں ذرا فرق ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں انت تقابلنی وانا اقابلک فانت یعنی قبولی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ میرے آمنے سامنے ہیں، لیکن اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ میرے آمنے سامنے ہونے میں یہ مفہوم لازماً ہو کہ علل اعلان اور جہرن؟ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے ہم دو کمرے میں بیٹھے ہیں، فرق ہے نا تھوڑا سا. لیکن چونکہ قبولن کے مفہوم کے اندر آمنے سامنے ہونے میں علل اعلان بھی ہے، مفہوم ہے کہ نہیں؟ لغوی نہیں ہے، الزامی مفہوم ہے، یعنی لزومی مفہوم ہے. تو وہاں قبولن لزومی مفہوم کے اعتبار سے، یعنی جب آپ کہیں گے کہ یہ مانگ رہے ہیں نشانیاں، تو نشانیاں کیسے مانگ رہے ہیں؟ یعنی عذاب جو آئے گا، عذاب کے بند کمرے میں آئے گا قبولاً، ان کے آمنے سامنے آئے گا، تو آمنے سامنے کا مطلب ہے علل اعلان ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ مفہوم کیا ہو جائے گا؟ یعنی کئی دفعہ لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے اپنے مفہوم پر مطابقت کے اعتبار سے، کبھی لفظ دلالت کر رہا ہوتا ہے اپنے مفہوم پر لزوم کے اعتبار سے یا تضمن کے اعتبار سے. تو اس کے اندر تضمن بھی ہو سکتا ہے کہ آمنے سامنے ہونے کے اندر متضمن ہے یہ بات کہ وہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے آیا بھی ہو. تو اس طرح سبحان اللہ. السلام وعلیکم السلام.